آج یہ 8ویں مجلس ہے جس میں موت کے بارے میں باتیں شروع ہوئی تھی، اور آج جو ذکر ہے مرنے کے بعد کچھ باتوں کا، جس میں خصوصی طور پر ذکر ہوگا کہ نیک مومن کا جب انتقال ہوتا ہے تو قبر میں اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے۔ تاہم اس سے پہلے ایک حدیث یہ بھی ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر میں تھے، تو راستے میں آپ تھے تو مدینہ طیبہ کے اندر حضرت برار رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ نبی علیہ السلام جب مدینہ واپس آئے، ان کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ ان کی تو وفات ہو گئی ہے، اور انہوں نے ایک وصیت کی تھی کہ میرے مال کا 1/3 یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے، اور مرنے کے بعد میری میت کو جب جانکنی اور نزع کا وقت آئے نا، مرنے کے بعد نہیں، جب روح کے نکلنے کا وقت ہونے لگے اور روح نکالی جانے لگے، اس وقت میری میت میرے جسم کو قبلے کی طرف کر دینا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، انہوں نے بالکل ٹھیک بات کہی۔ تو یہاں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جس وقت انسان کا انتقال ہو رہا ہو اس وقت اس کا رخ قبلے کی طرف کر دینا یہ سنت ہے۔ پھر نبی علیہ السلام کی قبر پہ گئے، اور نبی علیہ السلام نے پھر وہاں پہ دعا بھی کی، ان کی مغفرت کے لیے دعا کی، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان پر رحم فرما، اور ان کو اپنی جنت میں داخل فرما۔ روح نکل جانے کے بعد آنکھیں کھلی ہوئی ہوں تو ان کو بند کر دینا سنت ہے، اور اوپر چادر اڑا دینا سنت ہے۔ چادر کا رنگ سفید ہو تو ٹھیک ہے، کوئی اور ہو تو کوئی مسئلہ نہیں۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو جسم مبارک کو یمنی چادر سے ڈھانک دیا گیا۔ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ چادر سے ڈھکے ہوئے تھے، انہوں نے چہرہ مبارک کو کھولا اور جھک کر بوسہ دیا۔ نبی علیہ السلام سے بھی یہ بات ثابت ہے، کئی صحابہ کی وفات کے موقع پہ نبی علیہ السلام نے ان کی میت کو بوسہ دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کو بوسہ دیا۔ جب انسان آنکھ بند کر رہا ہو تو اس وقت بھی ایک دعا مسنون ہے۔ کسی کا انتقال ہو جائے اور آنکھیں تو کھلی رہ جاتی ہیں، پھر اس کو آنکھوں کو بند کرنے کا حکم ہے، بند کرتے وقت دعا بھی مانگنے کا حکم ہے۔ بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، اس دعا کو پڑھتے ہوئے انسان مردے کی آنکھوں کو بند کرے۔ اب نیک لوگوں کے ساتھ قبر میں کیا انعامات ہوتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں نیکی والی زندگی عطا فرمائے، اور یہ جو انعامات ابھی پڑھ کے سنائے جائیں گے یہ بھی عطا فرمائے، ان سے زیادہ عطا فرمائے۔ جتنے بھی انعامات ہیں بتائے گئے ہیں، یہ حقیقت میں اس سے زیادہ ہونے والے ہیں، تھوڑے سے بتا دیے گئے ہیں۔ آخرت کی تو جو نعمتیں ہیں وہ تو دنیا میں انسان سمجھ ہی نہیں سکتا۔ تو ترغیب کے لیے اگر ہم نیکی کی زندگی گزاریں گے تو ہمیں نیکی کی زندگی کتنا عرصہ گزارنی پڑے گی؟ 50 60 70 سال 100 سال بس۔ اس کے بعد قبر کی زندگی ہے، وہ کب تک ہے؟ قیامت کی صبح تک ہے۔ اتنی لمبی وہ زندگی ہے، تو وہ لمبا ٹائم ہمارا ڈیپینڈ کرتا ہے اس چھوٹی سی زندگی کے اوپر۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ قبر کی زندگی ہماری اچھی ہو جائے، انعام و اکرام کے ساتھ ہو جائے، تو پھر ہمیں زندگی میں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، تقوی اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے فالمدبرات امرا کی تفسیر کے تحت لکھا ہے کہ قبض روح کے وقت ملائکہ کی جماعت ملک الموت کے ساتھ آتی ہے۔ ملک الموت اکیلے نہیں آتے، ملائکہ کی جماعت ساتھ آتی ہے۔ تو مختلف فرشتوں کی مختلف ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، کچھ فرشتے تو روح کو لے کے اوپر جاتے ہیں، اور کچھ دعاؤں پر آمین کہنے لگ جاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ جو ارد گرد لوگ دعا کر رہے ہوتے ہیں اس پر آمین آمین کہہ رہے ہوتے ہیں، اور کچھ فرشتے میت کے لیے استغفار میں لگ جاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ یہاں تک کہ اس میت پر رحمت نازل ہونے لگتی ہے، اور وہ فرشتے قبر میں اتارنے تک پروٹوکول کے لیے ساتھ رہتے ہیں۔ یہ معاملہ ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میت کے پاس جب ملائکہ آتے ہیں، اگر وہ آدمی نیک اور صالح ہوتا ہے تو فرشتے سے نہایت ہی کرام سے کہتے ہیں
نکلو اے پاکیزہ نفس جو پاک جسم میں تھی، اے پاکیزہ نفس جو پاک جسم میں تھی، نکلو اے قابل تعریف، خوشخبری پاؤ راحت کی اور جنت کی اور اپنے رب کے راضی ہونے کی، اور اس کے اوپر شدت نہیں کی جاتی، مارا پیٹا نہیں جاتا جیسے کہ کافر اور گناہ گار کو مارا پیٹا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ روح نکل جاتی ہے۔ پھر فرشتے اسے لے کر آسمان کی جانب چڑھتے ہیں، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پوچھا جاتا ہے یہ کون ہے؟ تو جواب دیا جاتا ہے کہ فلاں نیک شخص ہے۔ وہ آسمان کے فرشتے کہتے ہیں مبارک ہو پاکیزہ جان جو پاکیزہ جسم میں داخل تھی، اے قابل تعریف خوشخبری حاصل کرو جنت کی اور اس کی راحت کی اور اپنے رب کی خوشی کی اور اپنے رب کے خوشی کی۔ اور اسی طرح اسے آسمان کے ہر دروازے کے اوپر ویلکم کیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ عرش تک پہنچ جاتی ہے۔ اور ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب نیک مومن بندے کی موت کا وقت ہوتا ہے تو رحمت کے فرشتے سفید ریشمی لباس لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں نکل جاؤ اے نفس خوشی خوشی اللہ کی راحت اور جنت کی جانب، خوش و خرم اپنے رب کی جانب۔ بس وہ جسم سے نکلتی ہے اس حال میں کہ اس کے اندر مشک کی خوشبو ہوتی ہے، اور اسے فرشتے ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں اور اسے آسمان کے دروازے تک لے آتے ہیں، اور فرشتے آسمان کے کہتے ہیں کیا ہی خوشبودار اور خوشگوار روح ہے جو زمین سے آئی ہے۔ بس اس کے پاس مومنین کی دوسری روحیں آ جاتی ہیں جو پہلے سے انتقال کیے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، ان کی روحیں آتی ہیں، ان سے مل کر اس کو بڑی خوشی ہوتی ہے جیسا کہ تم میں سے کسی غائب کے آنے کے اوپر خوشی ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے بتایا تمہارے میں سے کوئی بندہ غائب ہو جائے اور پھر وہ واپس آئے تو اس سے مل کے جو خوشی ہوتی ہے آپس میں مل کے وہاں یہ خوشی ہوتی ہے۔ بس یہ اس سے پوچھتی ہیں کہ فلاں آدمی کیا کر رہا ہے، فلاں کا کیا حال ہے؟ بس یہ کہتے ہیں بھی فلاں کو چھوڑو وہ تو دنیا کے غم میں پھنسا ہوا ہے۔ یہ شخص کہتا ہے ارے اس کا تو انتقال ہو گیا، تمہارے پاس نہیں پہنچا، اس کا تو انتقال ہو چکا۔ وہ کہتا ہے، پھر وہ لوگ کہتے ہیں اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو جہنم میں پہنچ گیا، اگر نیک ہوتا تو ہمارے ہاں علیین میں پہنچ چکا ہوتا۔ ایک تیسری حدیث بھی سن لیجئے، حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب مومن کے لیے دنیا سے جانے کا آخری وقت ہوتا ہے اور آخرت میں جانے کا وقت قریب ہو جاتا ہے تو آسمان سے خوبصورت چہرے والے فرشتے اترتے ہیں، ان کا چہرہ سورج کی مانند روشن ہوتا ہے، ان کے پاس جنت کا لایا ہوا کفن ہوتا ہے جس میں جنت کی خوشبو لگی ہوتی ہے، یہ اس کی نگاہ کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، پھر ملک الموت آتے ہیں اس کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں، اسے نہایت ہی اکرام سے کہتے ہیں اے پاکیزہ نفس نکلو اللہ کی مغفرت اور رضوان کی طرف۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ روح اس طرح آسانی سے نکال لی جاتی ہے جس طرح مشکیزے سے پانی کا قطرہ، مشکیزہ پانی سے بھرا ہوا ہو اس میں قطرہ نکالنے کے لیے بھی کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ کچھ بھی نہیں، مشکیزے سے پانی کا قطرہ جس طرح نکلتا ہے نیک مومن کی روح اس طرح نکال لی جاتی ہے۔ بس ملک الموت اسے لے لیتے ہیں، روح اس حال میں نکلتی ہے کہ اس میں مشک کی ایسی خوشبو ہوتی ہے جو زمین میں نہیں پائی جاتی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر یہ فرشتے آسمان پر لے کر چڑھتے ہیں، پر جہاں جہاں ان کا گزر ہوتا ہے فرشتے کہتے ہیں کیسی پاکیزہ روح ہے، وہ کہتے ہیں فلاں بن فلاں ہیں، یہ حاجی صاحب ہیں، قاری صاحب ہیں، یہ مولانا صاحب ہیں، یہ تو جناب انہوں نے اتنے دین کے کام کیے اور انہوں نے یہ نیکی کی، یہ تو پھر ان کے مناقب بھی بعض بیان ہو جاتے ہیں، کیسی پاکیزہ روح ہے، تو فرشتے تعریف کرتے ہیں اور اس کا تعارف کرواتے ہیں اور دنیا کے ناموں میں سے جو بہترین نام ہوتے ہیں اس سے یاد کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اسے آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں لے کے، اس کے لیے دروازے کھلوائے جاتے ہیں تو اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ بس یہ سب فرشتے اس کے ساتھ اور ہو جاتے ہیں، یہاں سے فرشتے چلے راستے میں چل رہا ہے، ہر آدمی ہر فرشتے کو بتایا جا رہا ہے کہ فلاں بن فلاں ہیں، اس کے یہ کام ہیں اور یہ ایسا ہے، اور جب پہلی آسمان پہ پہنچتے ہیں دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہاں سے مزید فرشتے پھر شامل ہو جاتے ہیں، اسی طرح ساتویں آسمان تک ان کے ساتھ جاتے ہیں۔ اللہ پاک اس کے متعلق فرماتے ہیں میرے اس بندے کو علیین میں جگہ دے دو، تو اس کو علیین میں جگہ دے دی جاتی ہے اور یہ اس بندے کے ساتھ اکرام کا معاملہ ہوتا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کی جان قبض کی جاتی ہے، اسے فرشتے رحمت بشارت دیتے ہیں جیسے دنیا میں بشارت دینے والے بشارت دیا کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ان صاحب کو آرام دے دو، دنیا میں انہوں نے عبادت کی اور صبر کی بہت تکلیف اٹھا لی، اب ان کو آرام اور راحت دے دو۔ ایک اور حدیث سنیے، حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی نیک بندے کی وفات کا ارادہ فرماتے ہیں تو ملک الموت سے کہتے ہیں میرے دوست کے پاس جاؤ اور اسے میرے پاس لے آؤ۔ ملک الموت کو حکم ہوتا ہے میرے دوست کے پاس جاؤ اور اسے میرے پاس لے آؤ۔ جس کو اللہ اپنا دوست کہہ دیں، ملک الموت کی جرت ہو سکتی ہے کہ اس کا جو ہے اس کو کوئی تکلیف پہنچے، وہ تو پھر اس کا بڑا اکرام کے ساتھ، فرشتے تو بہت زیادہ اکرام کریں گے کہ بھئی اللہ کے دوست کو لینے آئے ہیں۔ فرمایا ملک الموت سے جاؤ میرے دوست کے پاس اسے لے آؤ، کیونکہ میں نے اسے رنج اور راحت دونوں میں آزمایا ہے۔ دنیا میں اسے رنج میں بھی آزمایا، راحت میں بھی آزمایا، اور دونوں میں اس کو میں نے ثابت قدم پایا، وہ میری رضا کے مطابق رہا۔ کیا مطلب؟ رنج میں، غم میں بے صبرا نہ ہوا اور کوئی کام خلاف شریعت نہ کیا، اور راحت کے اندر جو ہے وہ متکبر نہ ہوا، کوئی بڑا بول نہ بولا اور عاجزی کے ساتھ رہا۔ میں نے اس کو رنج میں بھی آزمایا، میں نے اس کو غم میں بھی آزمایا، میری رضا کے مطابق ہی رہا۔ یہ میرا دوست ہے، جاؤ اسے اکرام کے ساتھ لے کر آؤ۔ تو فرمایا حدیث میں کہ ملک الموت 500 فرشتوں کی جماعت کے ساتھ، پوری پروٹوکول کی ٹیم کے ساتھ آتے ہیں۔ ان کے ساتھ جنت کے خوشبو والے کفن ہوتے ہیں، پھولوں کی شاخیں ہوتی ہیں جس میں مختلف خوشبوئیں ہوتی ہیں، 20 رنگ کی ہوتی ہیں۔ ان کے پاس مشک میں بسا ہوا سفید ریشمی کپڑا ہوتا ہے۔ پھر ملک الموت فرشتوں کے ہمراہ بیٹھ جاتے ہیں۔ ہر فرشتہ اپنا ہاتھ ایک ایک عضو کے اوپر رکھ دیتا ہے، گویا کوئی ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ رہا ہے، کوئی ٹانگ کے اوپر ہاتھ رکھ رہا ہے، کوئی سر کے اوپر ہاتھ رکھ رہا ہے، کوئی پیٹ کے اوپر ہاتھ رکھ رہا ہے، کوئی منہ کے اوپر ہاتھ رکھ رہا ہے۔ تو ہر فرشتہ اپنا ہاتھ ایک اس کے اوپر رکھ لیتا ہے، اور مشک میں بسے ہوئے اس ریشم کو اس کی تھوڑی کے نیچے بچھا دیا جاتا ہے، اور ایک دروازہ جنت کی طرف کھول دیا جاتا ہے۔ جب یہ سب چیزیں وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کا دل جنت کی طرف رغبت کرنے لگتا ہے، کبھی پاکیزہ بیویوں یعنی روحوں کی جانب، کبھی جنت کے لباس کی جانب، کبھی پھولوں کی جانب۔ جس طرح گھر والے چھوٹے بچے رو رہے ہوتے ہیں، ان کا دل بہلانے کے لیے کھلونے، چیزیں اور کھانے پینے کی چیزیں، مزے مزے کی چیزیں آگے کر دیتے ہیں۔ بتایا کہ بالکل اسی طرح جو ہے جنت کی چیزیں اس کے سامنے کر دی جاتی ہیں، جنتی حوریں خوش ہو رہی ہوتی ہیں، اس کی روح اچھل رہی ہوتی ہے خوشی کے اندر۔ ادھر فرشتہ کہتا ہے اے پاک نفس، اچھے درختوں، دراز سایوں، لمبے سایوں، بہتے پانی کی طرف چلو۔ ملک الموت اس پر ماں سے بھی زیادہ شفقت کرتا ہے، ملک الموت اس پر ماں سے بھی زیادہ شفقت کرتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ یہ روح اللہ کے نزدیک محبوب ہے، تو اس روح پر نرمی کر کے خدا کی خوشنودی چاہتا ہے۔ ملک الموت بھی چاہتے ہیں کہ میں بھی اللہ کو راضی کروں، اللہ کے دوست کو لینے آیا ہوں، ایسا نہ ہو میری ہی پکڑ ہو جائے۔ تو ملک الموت کے بارے میں نبی علیہ السلام نے بتایا کہ وہ ماں سے زیادہ بھی نرمی کا معاملہ کرتا ہے، کیونکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ روح اللہ کے نزدیک محبوب ہے، تو اس روح پر نرمی کر کے خدا کی خوشنودی خود وہ بھی چاہ رہے ہوتے ہیں۔ بس اس کی روح اس طرح نکال لی جاتی ہے جس طرح آٹے سے بال نکالا جاتا ہے، ادھر اس کی روح نکلتی ہے، ادھر تمام فرشتے کہتے ہیں سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون۔ فرشتے جو ہیں وہ سلام کرتے ہیں اور جنت میں داخلے کی بشارت دے رہے ہوتے ہیں۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مومن کی وفات کا وقت قریب آ جاتا ہے تو فرشتے ریشم اور خوشبو اور ٹہنیاں لے کر آتے ہیں اور اس کی روح کو اس طرح نکالتے ہیں جیسے آٹے سے بال، اور اسے کہتے ہیں اے نفس مطمئنہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اکرام کی طرف چلو۔ جب اس کی روح نکلتی ہے اسے مشک اور خوشبو پر رکھا جاتا ہے، پھر ریشم میں رکھ کے اس کو علیین میں لے جاتے ہیں۔ تو مومنین کے ساتھ ایسا معاملہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہو، پھر ہمیں دنیا کی تھوڑی سی زندگی رب کی مرضی کے مطابق گزارنی پڑے گی۔ تھوڑی سی زندگی میں ہم رب کی بات کو مان لیں، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں، ارے آخرت میں تو ہر ایک کو چھوٹی سی خدائی ملنی ہے، جنت میں ہر ایک کو چھوٹی سی خدائی ملنی ہے، جہاں وہ جو چاہے گا وہ سب کچھ ہوگا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ بندہ جو چاہے گا اس کو مل کے رہے گا، ہر چیز ملے گی۔ تو یہ نعمت جنت کی ہمارے انتظار میں ہیں، ہمیں ان کے شوق کی، اس کا شوق بڑھانا چاہیے، ہمیں اپنی دعاؤں میں دعا مانگنی چاہیے۔ اللہم انی اسألک الشوق الی لقائک، اللہ میں آپ سے آپ کی ملاقات کا شوق مانگتا ہوں۔ یہ رب سے ملاقات کا وقت ہوگا جب انسان دنیا میں رب سے دوستی کر لے گا۔ یاد رکھیں جو شخص دنیا میں اللہ رب العزت سے دوستی کرنے کی کوشش کرے گا
قیامت کے دن اللہ اسے اپنے دشمنوں میں نہیں کھڑا کرے۔ جو شخص دنیا میں رب العزت سے دوستی کرے گا، دوستی کرنے والوں میں شامل ہونے کی کوشش کرے گا، اللہ کے دوستوں سے اپنے رابطے کو رکھے گا، بڑھائے گا اور دوستی حاصل کرنے کی فکر میں آ جائے گا، قیامت کے دن اللہ اس کو دشمنوں میں نہیں کھڑا ہونے دے، اس کو اللہ اپنوں میں، اپنے محبت چاہنے والوں میں کھڑا کرے۔ ایک اور حدیث سنیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مومن کی روح قبض ہونے سے پہلے اسے بشارت سنا دی جاتی ہے۔ جب اس کی روح قبض ہوتی ہے تو وہ پکارتا ہے، انسان اور جنات کے علاوہ اس کی آواز کو گھر میں رہنے والا ہر چھوٹا بڑا جانور سن لیتا ہے۔ آواز یہ ہوتی ہے کہ مجھے جلد ارحم الراحمین کی بارگاہ میں لے چلو۔ جب اسے تخت پر رکھا جاتا ہے کہتا ہے مجھے کیوں دیر کرتے ہو، اور جب اسے قبر میں داخل کیا جاتا ہے قبر میں اسے بٹھا دیا جاتا ہے، اسے جنت اور وہ تمام چیزیں جن کا اس سے وعدہ کیا گیا تھا دکھائی جاتی ہیں، اور قبر پھولوں سے اور خوشبو سے بھر دی جاتی ہے۔ بکر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ جب ملک الموت کو نیک مومن کی روح قبض کرنے کا حکم دیا جاتا ہے تو انہیں جنت کے پھول دے کے کہا جاتا ہے کہ اس کی روح کو پھولوں میں رکھ کر لے کے آنا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جب نیک مومن کی روح کو اللہ قبض کرنا چاہتے ہیں تو ملک الموت کو حکم دیتے ہیں اس بندے کو میرا سلام پہنچاؤ۔ جب نیک بندے کی روح کا وقت آتا ہے تو بعضوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے، اللہ ملک الموت کو حکم دیتے ہیں کہ تم روح نکالنے جا رہے ہو، پہلے میرا سلام اس کو پہنچاؤ۔ ملک الموت اس بندے کو خدا کا سلام پہنچاتے ہیں جس سے وہ ملاقات کے لیے بے چین ہو جاتا ہے، اور اس شوق ملاقات میں اس کو بھی کسی چیز کا، تکلیف کا، روح کے نکلنے کا، دنیا کے چھوڑنے کا کوئی غم ہی نہیں رہتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ محمد بن کعب القرطبی کہتے ہیں کہ جب مومن کی روح قبض کرنے کا وقت ہوتا ہے ملک الموت آ کر کہتے ہیں السلام علیک یا ولی اللہ، اے اللہ کے دوست آپ کو سلام ہو، اور پھر اللہ رب العزت کا سلام بھی پہنچایا جاتا ہے۔ ایک حدیث سنیے، حضرت عبید بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مریض کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کی وجہ سے اس کی ہر رگ میں درد تھا، لیکن رب کی جانب سے جب اس کو یہ خوشخبری دے دی گئی اس تکلیف کے بعد کوئی تکلیف نہیں، بس اسے سکون مل گیا۔ موت کی تکلیف مومن کے لیے، نیک مومن کے لیے آخری تکلیف ہوتی ہے، اس کے بعد پھر راحت ہی راحت ہے۔ اللہ تعالی ہمارے لیے بھی رحمت کا معاملہ فرمائے۔ جو لوگ ہم سے پہلے جا چکے ہیں ان کو سلام پیش کرنے کا بھی ایک طریقہ، یہ حدیث سے 2-3 حدیثیں میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ صحابہ کے اندر یہ بات موجود تھی کہ ایک صحابیہ تھی ام بشر، ان کے بیٹے بشر کا انتقال ہو گیا، بڑا غمگین اس کی یاد میں ہوتی تھی۔ ایک دن بے چین ہو کے نبی علیہ السلام کے پاس آئیں، کہنے لگیں کہ ہمارے قبیلے والوں کا تو انتقال وقتاً فوقتاً کبھی کسی کا ہو ہی جاتا ہے، تو کیا میں اپنے بیٹے کو سلام پہنچا دیا کروں؟ تو جانے والا ہو میں اس کو کہہ دیا کروں کہ بھائی جب تمہاری میرے بیٹے سے ملاقات ہو تو میرا سلام پہنچا دینا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے۔ عبد الرحمن بن کعب نے اپنے والد سے روایت کی ہے کہ جب حضرت کعب کی وفات کا وقت آیا تو ان کے پاس ام بشر بنت البراء آئیں اور کہا اے ابو عبد الرحمن اگر تمہاری فلاں سے ملاقات ہو ان کو میرا سلام پہنچا دینا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی تاریخ میں روایت ذکر کی ہے کہ حضرت قتادہ کی صاحبزادی نے اپنے والد کی وفات کے تقریباً 15 دن کے بعد عبداللہ بن انیس کے پاس آئیں جو مرض الوفات میں تھے، ان سے کہا میرے چچا آپ میرے والد کو میرا سلام پہنچا دیجیے گا۔ ابن ابی دنیا نے بیان کیا کہ بشر بن برا بن معرور کا جب انتقال ہوا تو ان کی والدہ ام بشر کو بہت صدمہ تھا، وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئیں اور عرض کیا کہ قبیلہ بنی سلمہ کے لوگ اگر وفات پائیں جو ان کا قبیلہ تھا کیا یہ مردے آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں؟ تو میں بشر کو اپنے بیٹے کو ان مردوں کے ہاتھ سلام بھجوا دیا کروں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں قسم ہے خدا کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، وہ آپس میں ایک دوسرے کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح درختوں پر رہنے والے پرندے ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں۔ چنانچہ ان کے اس واقعے کے بعد ام بشر کی عادت بن گئی کہ بنی سلمہ میں سے کسی کا انتقال ہونے لگتا تو ان کے پاس آتی، سلام کرتی اور کہتی اچھا میری جانب سے میرے بیٹے بشر کو میرا سلام کہہ دیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالی ہمیں آخرت کا یقین عطا فرمائے، اس کے
کی تیاری عطا فرمائے۔ اصل میں جس کا یقین جتنا زیادہ مضبوط ہوگا اس کی تیاری اتنی زیادہ بہتر ہوگی۔ یہ آخرت کا ذکر، یہ موت کا ذکر، یہ قبر کا ذکر، یہ ہمارے یقین کو بھی مضبوط کرے گا اور ہمارے راستے کو بھی ٹھیک کرے گا۔ ہمارے راستے میں جنت میں داخل ہونے میں رکاوٹ کیا ہے؟ فقط گناہ ہیں۔ جب انسان موت کو کثرت سے یاد کرے گا تو خود بخود گناہ زندگی سے نکلتے چلے جائیں گے۔ جب گناہ نکل گئے تو مرتے ہی جنت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے پاک زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جو کچھ سنا گیا اللہ اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے۔ مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ایمان و یقین کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔